اچھا مس، یہ شرم اس وجہ سے بھی ہے کیونکہ بہت سی مسکنسیپشن یا متس اٹیچڈ ہیں مینٹل النس کے ساتھ. پہلی ایک مت میں ہی شیئر کر دوں جو کہ ہمارے ٹریٹمنٹ سینٹر میں بھی دیکھا جاتا ہے. جب فیملیز آتی ہیں تو وہ یہ کہتی ہیں کہ ہم اس کی شادی کروا دیتے ہیں تو سب ٹھیک ہو جائے گا, یا یہاں آنے سے پہلے شادی والا حربہ وہ استعمال کر چکے ہوتے ہیں کہ شاید شادی کرا دیں گے تو سب زندگی بالکل ٹھیک ہو جائے گی. تو اس یہ جو متس ہیں یا مسکنسیپشنز اٹیچڈ ہیں ان کو ذرا کلیئر کر دیجئے, یا اور وہ کتنی نقصان دہ ہیں کہ جس وجہ سے لوگ پھر علاج کے لیے بھی نہیں آتے. دیکھیں جیسے شوگر کا مرض شادی کروانے سے ٹھیک نہیں ہو سکتا نا, اسی طرح سے ذہنی امراض بھی شادی کروانے سے ٹھیک نہیں ہوتی. یو آر ویری رائٹ. بہت سارے لوگوں کو خیال ہی یہ ہے کہ اور یہ حربہ استعمال کر چکے ہوتے ہیں کہ اچھا ذمہ داری پڑے گی نا تو ٹھیک ہو جائے گا. ایک بندہ اپنی ذمہ داری نہیں لے پا رہا ہے, وہ دوسرے بندے کی ذمہ داری کیسے لے گا؟ اور اس طرح سے بہت ساری پرابلمس جو ہیں وہ بڑھ جاتی ہیں. ایک ہمارے ہاں ذہنی بیماریوں کے حوالے سے میتھ یہ بھی ہے, غلط فہمی ہے کہ جب لوگوں کو ایسے مسائل کا سامنا ہوتا ہے تو وہ بجائے ہیلپ لینے کے یہ کنسیڈر کرتے ہیں کہ یہ کسی نے کوئی جادو کر دیا ہوا ہے یا کوئی جن کا سایہ ہو گیا ہے یا کوئی تعویذ وغیرہ. ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ ادھر کہنا کہ وہ صحیح ہے یا وہ غلط ہے. مقصد یہ ہے کہ زیادہ تر رجحان ان باتوں کی طرف جاتا ہے کہ یہ کوئی اس طرح کا کوئی مسئلہ ہے جو کہ جن یا تعویذ وغیرہ کا, اور اس سارے پروسیس میں کافی وقت برباد ہو جاتا ہے اور بیماری بہت بڑھ جاتی ہے. اور پھر جب بیماری بہت بڑھ جاتی ہے تو ایٹ دی اینڈ جو ہے وہ لوگوں کو پھر یہ خیال آتا ہے کہ نہیں اب اس کا علاج بھی کروا کر دیکھ رہے ہوتے ہیں. سیکنڈلی ایک اور جو پوائنٹ یہ ہے کہ آئی فیل کہ جو فیملیز ہوتی ہیں وہ اس ایک تھاٹ کے ساتھ آپریٹ کر رہی ہوتی ہیں کہ اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ ویسے بگڑا ہوا ہے, یا اس کی عادتیں خراب ہیں, یا اس نے بری عادتیں کہیں اسکول کالج میں سیکھ لی ہیں, تو اگر ہم اس کو کوئی ذمہ داری اس کے اوپر ڈال دیں یا اس کی شادی کروا دیں یا اس کو کوئی بزنس میں کوئی ایک پورشن دے دیں کہ تم یہ والا بزنس سنبھالو, تو اس پہ رسپانسبلٹیز آئیں گی تو یہ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا. بٹ وہ اس چیز کو نہیں انڈرسٹینڈ کر پا رہے ہوتے کہ کہیں نہ کہیں مینٹل ہیلتھ ایشوز ہوتے ہیں جو کہ یہ عادتیں یا یہ بیہیویئرز ان کے اندر آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا آپ کہہ لیں کہ ایک ہرڈل آپ کہہ لیں اس کو, یا آپ اس کو متھ کہہ لیں کہ یہ ہوتی ہے کہ فیملی اس طرح سے آپریٹ نہیں کر رہی ہوتی ہے, کیونکہ ہمارے یہاں پہ ایک لیک آف اویئرنیس کا بھی ایشو ہے جو کہ اب آہستہ آہستہ جس طرح ہمارا ایک پلیٹ فارم ہے جو کہ اویئرنیس اسپریڈ کر رہا ہے, تو اسی طرح ہماری کنٹری میں اب کافی زیادہ اویئرنیس آ رہی ہے آہستہ آہستہ. تو وی آر ہوپ فل کہ جس طرح مس نے وہ ایک اسپریچول اسپیکٹ کی بات کی تھی کہ وہ اس کو تعویذ اور اس سائڈ پہ لے جاتے ہیں, تو کافی ایک تھن لائن ہے اس کے بیچ میں. اور اصولی طور پہ جس طرح آپ اگر اپنے ہارٹ کا چیک اپ کروانے جاتے ہیں تو آپ ہر قسم کے ٹیسٹ کرواتے ہیں, ایکو سے لے کے اسی چیز تک آپ ہر قسم کے ٹیسٹ کرواتے ہیں. تو کہیں اگر آپ کے ذہن میں جو بھی چل رہا ہے, آپ کے جو خیالات ہیں اور اگر آپ کے رویے ہیں, اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ بیمار ہیں, آپ کے خیالات اور آپ کے رویوں میں بیماری آ رہی ہے, تو دونوں میرے خیال سے سائڈس کو آپشن رکھ کے آپ کو اسیس کروانا چاہیے, انسٹیڈ کہ آپ ایک سائڈ پہ جا کے بولو کہ اس کو یہی مسئلہ ہے. دیکھیں ذہنی بیماریوں کے حوالے سے یہ بھی بہت میتھ ہے کہ ذہنی طور پر بیمار وہی بندہ ہوگا جو بہت وائلنٹ ہوگا, یعنی وہ بہت غصہ, شور شرابہ, چیزیں توڑنا, لوگوں کو نقصان پہنچانا. یہ میتھ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ کچھ پرسنٹیج جو ہے بالکل ایسی ہوتی ہے, کچھ ڈس آرڈر جہاں پر غصہ جو ہے یا اگریشن جو ہے وہ آؤٹ آف کنٹرول ہوتا ہے, لیکن بہت بڑے اچیور سوسائٹی میں بھی ذہنی بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں. وہ کمیونٹیز میں بہت ویل پرفارم کر رہے ہوتے ہیں, بٹ دے ہیو مینٹل النیسز اور مینٹل پرابلم. سو ہم اس سے ایسوسیٹ نہیں کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ بہت زیادہ یعنی لڑائی جھگڑا کر رہا ہے, بہت وائلنٹ ہے, تو ہی وہ کوئی مینٹل النیسز, یعنی بہت ظاہر صحیح نظر آنے والے بندے کو بھی یہ پرابلم ہو سکتی ہے. کیونکہ کرائٹیریا تو ہم یہی دے رہے ہیں نا کہ سوچیں کیسی ہیں, نظریات کیسے ہیں, اور پھر رویے کیسے ڈیولپ ہو رہے ہیں. سو اگر وہ ڈس فنکشنل لگتے ہیں تو ڈیفینیٹلی مسئلہ ہے اور اس کے لیے ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے. ایک بہت جیسے ایک جو ہے وہ میتھ یہ بھی ہے کہ انہیں, جیسے میں شمالیہ نے کہا کہ جو وائلنٹ ہیں, تو اس طرح سے ایک میتھ یہ بھی ہے کہ جو جن لوگوں کو مینٹل النیس ہوتی ہے وہ ڈینجرس ہوتے ہیں, تو انہیں پھر جو ہے ایک الگ سے ایک سیل میں یا کہیں کسی ہاسپٹل میں اس طرح سے بھیج دینا چاہیے تو بہتر رہے گا.
لیکن ایسا نہیں ہے. یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ پیشنٹ کی کنڈیشن کیسی ہے, جیسے مائلڈ ہے, ماڈریٹ ہے, سیویئر, اور کبھی کوئی جنرل لائف پرابلمس بھی ہوتے ہیں جس کو بھی جیسے ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا کہ مینٹل ہیلتھ اور مینٹل ہیلتھ النس میں ڈفرینس ہے. تو بعض اوقات کوئی جنرل لائف پرابلمس بھی ہوتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ جن کو بھی مینٹل پرابلم ہے تو وہ ایک ڈینجرس شخص ہے. یا اس کے ساتھ ایک اور مت یہ بھی اٹیچ ہو جاتی ہے کہ انکیوریبل ہے, مینیجیبل ہے, لائف لانگ جرنی ہے, کہ اب تو ساری زندگی جو ہے وہ اسی طرح کی سوچیں آئیں گی, اسی طرح کے لائف پرابلمس آئیں گے, کوئی بھی ٹریگر آیا یا کچھ بھی ہوا تو لائف پھر ایک طرح سے پرابلم کا شکار ہو جائے گی. تو اس چیز کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم ارلی سٹیجز پہ چیزوں کو مینیج کر لیتے ہیں, جو ارلی اسٹریسر ہماری لائف میں آ رہے ہیں, اگر ہم ان کو مینیج کر لیتے ہیں تو پھر ہم جو ہیں جو ڈفرینٹ باقی جو ڈیزیزز ہیں جن کو ہم کہتے ہیں کہ ایک پراپر کرائٹیریا چاہیے ہوتا ہے, جیسے اسکیزوفرینیا ہو گیا, بائی پولر ہو گیا, انزائٹی ڈس آرڈر ہو گیا, ڈپریشن ہو گیا, تو ہم ان کرائٹیریا ان ڈس آرڈر سے کو مینیج کر سکتے ہیں. کیونکہ اگر ہم انیشیل اسٹیجز پہ ان پرابلمس کو, ان اسٹریسرس کو مینیج کر لیتے ہیں تو پھر ہم ڈفرینٹ جو سائیکولوجیکل ڈس آرڈر ہیں پھر ہم اس تک نہیں جاتے, پھر ہم اس کے لیے اتنا ولنریبل نہیں ہوتے کیونکہ ہم اپنی لائف کو ایک اسموتھ ٹریک لے کے جا رہے ہوتے ہیں. لیکن اگر ہمیں اویئرنیس نہیں ہے اور ہم ان چیزوں کو اوائڈ کر رہے ہیں جو ہماری لائف میں اسٹریسر آ رہے ہیں, ہم ان کو اوائڈ کر رہے ہیں اور ہم اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ جب ہماری لائف بالکل ڈس فنکشنل ہو جائے گی, جب ہمیں آنکھ سے نظر آنے لگے گا کہ اب یہ شخص اپنی زندگی کے ڈفرینٹ ڈومینس میں ایک ہیلدی وے میں جو ہے وہ سروائیو نہیں کر رہا یا کام نہیں کر رہا, تو پھر ہم کسی ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں گے یا پھر ہم کسی پروفیشنل کے پاس لے کے جائیں گے. ادروائز نارمل پرابلم ہے, آج اداس ہے, کوئی بات نہیں, کل ٹھیک ہو جائے گا. جیسے آپ لوگوں نے کہا پہلے بھی کہ شادی کروا دیں تو ٹھیک ہو جائے گا, جگہ چینج کر دیں تو ٹھیک ہو جائے گا. پہلے بہت زیادہ اٹینشن دیتے رہے ہیں تو اب اٹینشن دینا چھوڑ دیتے ہیں, یا پہلے بالکل اٹینشن نہیں دی تھی, نگلیکٹ کیا تھا تو اب اٹینشن دینا شروع کر دیتے ہیں. اس طرح کی جو چیزیں ہیں پھر جو ہے یہ پرابلم کر رہی ہوتی ہیں. تو جہاں ارلی سٹیج پر ہمیں یہ چیز نظر آئے کہ کوئی پرابلم ہے اور انسان الگ رہنے لگا ہے یا اس کی کسی بھی ایک ڈومین جو ہے وہ افیکٹ کر رہا ہے, تو ہمیں اسی وقت جو ہے وہ پروفیشنل ہیلپ لینی چاہیے, نہ کہ ہم اس چیز کا انتظار کریں کہ جب لائف میں بہت زیادہ کرائسس آ جائیں گے تو ہم پروفیشنل ہیلپ کی طرف جائیں. دیکھیں ایک بہت امپورٹنٹ متھ ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ جیسے بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ جب کسی کو مینٹل پرابلمز ہوتی ہیں یا ڈس آرڈرز ہوتے ہیں تو دوائیاں کافی ہیں. دیکھیں ذہنی امراض کا جو علاج ہے نا وہ دوائیاں اور کاؤنسلنگ دونوں ہیں. سم ٹائم کچھ لیول پر کچھ پرابلمز آتی ہیں تو کاؤنسلنگ ہی کافی ہوتی ہے, دوائیوں کی ضرورت سم ٹائم نہیں ہوتی. لیکن اگر پرابلم کمپلیکیٹڈ ہے اور یعنی مریض سننے اور سمجھنے کی کیفیت میں ہی نہیں ہے تو پھر دوائیاں اہم پہلا سٹیپ ہے. اور دوائیاں اور کاؤنسلنگ دونوں مل کر ایک بندے کی زندگی جو کہ ذہنی مریض ہے پراپر نارمل لوگوں کی طرح لا سکتے ہیں. وہ جاب کر سکتے ہیں, وہ اپنی زندگی میں آگے بڑھ سکتے ہیں. بات وہی مینجمنٹ کی آ جاتی ہے, اور خالی پل لینے سے یا علاج نہ کروانے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے. فیملی بہت امپورٹنٹ رول پلے کر سکتی ہے. بعض اوقات لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ ایک بندہ خود ہی نہیں چاہ رہا ہے. دیکھیں مینٹل النیسز میں سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو خود اویئرنیس نہیں ہوتی, ان کو نہیں لگ رہا ہوتا کہ ان کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے, بٹ فیملی کو پتہ لگ رہا ہوتا ہے, ارد گرد میں لوگوں کو پتہ لگ رہا ہوتا ہے. تو فیملی ذرا بے بسی سی فیل کرتی ہے کہ جب اس کو خود نہیں مسئلہ لگ رہا تو ہم کیسے ہیلپ کر سکتے ہیں. آپ کو یہاں پر ایک امپورٹنٹ فیکٹ بتاتے چلیں, دوست اور فیملی ممبر کسی کو بھی علاج میں لا سکتے ہیں. وہ پروفیشنل ہیلپ خود لیں کہ کیسے اپنے لوڈ ون کو علاج میں لانے کی ضرورت ہے. اب ایسی ہیلپس اویلیبل ہیں جہاں پر آپ اپنے لوڈ ون کو بہت آسانی سے اس تکلیف سے بچا سکتے ہیں. سو فیملی خاص اثر رکھتی ہے جس اثر کے تحت وہ اپنے لوڈ ون کو علاج میں لا سکتی ہے. وہ پروفیشنل سے سیکھ لے کہ کیسے آسانی سے اپنے لوڈ ون کو اس بیماری سے نجات دی جا سکتی ہے. اور جس طرح مس آپ کاؤنسلنگ کی بات کرنی تھی تو کاؤنسلنگ سے ریلیٹڈ ایک میتھ یہ بھی ہے کہ صرف باتیں ہیں. جس طرح آپ پہلے بات کرنی تھی کہ فیملی کہتی ہے کہ کیا ضرورت ہے جانے کی, تو اکثر فیملی یا فرینڈز یہ بھی کہہ رہتے ہیں کہ آؤ میرے سے بات کر کے دیکھو. تو یہ بھی ہم اپنے پلیٹ فارم سے ویورز کو بتاتے چلیں کہ جو کاؤنسلنگ ہوتی ہے جس کو ہم سائیکو تھیراپی یا ٹاک تھیراپی بھی کہتے ہیں وہ بڑی اسٹرکچرڈ ہوتی ہے. اس میں ہمیں یہ بتانا ہوتا ہے کہ ایک پروفیشنل جس کی ایکسپرٹیز ہے اس کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ کون سی بات کس وقت میں کس انداز میں کرنی ہے اگلے کے ساتھ. ایگزیکٹلی بڑی کیلکولیٹڈ باتیں ہوتی ہیں, بڑے طریقے سے کی جاتی ہیں. اس میں آپ کی ٹون سے لے کے باڈی لینگویج تک میٹر کرتی ہے.
یہ سب چیزیں دیکھ کے پھر آپ اس کو ایک نام ٹاک تھیراپی یا سائیکو تھیراپی دیا ہوا ہے, بٹ وہ اس کے پیچھے ایک پراپر سائنس ہے, ایک پراپر اسٹرکچر چل رہا ہے. تو یہ بھی ایک لوگوں میں اویئرنیس نہیں ہے, تو اس لیے وہ ایک متھ کی سائڈ پہ چلی جاتی ہے کہ صرف باتیں ہی ہوتی ہیں. تو باتیں تو آپ خود کے ساتھ بھی کر سکتے ہو, یا باتیں تو آپ ہمارے ساتھ بھی کر سکتے ہو, اور وہی باتیں ہوں گی جو کہ وہ وہاں کریں تو ہم یہاں. تو اس طرح کی جو ہمیں باتیں سننے کو ملتی ہیں فیملی سے یا اور لوگوں سے, تو یہ بھی شو کرتا ہے کہ لوگوں میں ابھی بھی اویئرنیس کی اس لحاظ سے کمی ہے کہ جو تھیراپی ہے میڈیسن کے ساتھ ساتھ جو کاؤنسلنگ والا پورشن ہے اس کو اتنی زیادہ ویٹیج نہیں دیتے. یہ ویری امپورٹنٹ ہے آسپیکٹ کہ آپ جب ایک بیماری مثال کے طور پر کوئی اسکیزوفرینیا کا پیشنٹ ہے یا بائی پولر ڈس آرڈر کا, تو دوائیاں اس کی زندگی میں پہلے نمبر پر رول پلے کریں گی. دوائیوں کے بغیر یہ بیماری ٹھیک نہیں ہونے کی, لیکن دوائیاں اس کو اس اسٹیٹ میں لے آئیں گی جو کہ ایک ریسیپٹیو اسٹیٹ ہے. اب اس کو لائف سکل سیکھنے کی ضرورت ہے, اب اس کو زندگی میں اسٹریس مینجمنٹ کو سیکھنے کی ضرورت ہے, بات چیت کرنے کے اصول سیکھنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ اپنی زندگی میں آگے بڑھ سکے دوائیوں کے ساتھ ساتھ. جیسے ٹاک تھیراپی کی بات کی, تو کاؤنسلنگ جو ہے وہ محض تسلی دینا نہیں ہوتا. ون آف دا پارٹ کہ پیشنٹ ایک سپورٹ فیل کرے, لیکن رائٹ ویز بتانا ہوتا ہے, یعنی ایسا سٹرکچر بتانا ہوتا ہے جس سے مسئلے حل ہوتے ہیں. دیکھیں بہت سے دفعہ فیملیز ہمیں یہ ٹرم باقاعدہ یوز کر رہی ہوتی ہے کہ میں نے پھر اس کی بڑی کاؤنسلنگ کی ہے. سو کاؤنسلنگ کا مطلب بات کرنا. اور میں جب پوچھیں کہ کیا کاؤنسلنگ کی ہے تو وہ کہیں نہ کہیں ڈانٹ ڈپٹ ہی ہوتی ہے. جی, یعنی یہ ایک چونکہ جیسے عمر صاحب نے بھی کہا کہ یہ سائنٹیفک اپروچز رکھتی ہے, تو ایک خاص سٹرکچر کے تحت جو ہے وہ اس کو ڈیزائن کیا گیا ہے اور اس کی میکسیمم ہیلپ ہے. میں نے یہ کہا کہ سم ٹائم صرف کاؤنسلنگ ہی نیڈڈ ہوتی ہے, جیسے میریٹل کانفلکٹس ہیں یا ٹین ایجرز کے پرابلمز ہیں جو کہ ڈس آرڈرڈ نہیں ہیں, جو موسٹلی پور مینٹل ہیلتھ میں آتے ہیں. وہی جو آپ نے بھی بات کی, النس کے لیے ذرا ہم کمبینیشن یوز کر لیتے ہیں میڈیسن کا. النس کے لیے پراپر ایک کرائٹیریا ہوتا ہے, اگر وہ کوئی میٹ کرتا ہے تو اس کو ڈائگنوزس ملتا ہے, اور اگر ڈیلی لائف میں کچھ چیلنجز ہیں جو کوپ اپ نہیں ہو پا رہے تو وہ ایشوز کنسیڈر ہوتے ہیں, چیلنجز کنسیڈر ہوتے ہیں, پور ہینڈلنگ کنسیڈر ہوتی ہے, لیکن وہ مینٹل ہیلتھ ڈس آرڈرز نہیں کنسیڈر ہوتے. وہ پھر ہم کاؤنسلنگ سے یا فیملی کی سپورٹ سے بہتر ہو سکتے ہیں یا کوئی اس طرح سے اس کو سالو کیا جا سکتا ہے. لیکن جو ڈس آرڈرز ہوتے ہیں تو دے نیڈ پراپر ٹریٹمنٹ, جس کے لیے کہ کسی بھی فیملی ممبر کو بھی یہ انیشیٹو لینا پڑ سکتا ہے اور خود بھی پیشنٹ یہ انیشیٹو لے سکتا ہے, بٹ ہیلپ ضرور سیکھ کریں. جی, اس میں ایک امپورٹنٹ پوائنٹ یہ بھی آ سکتا ہے کہ جو پرسن ہے وہ اپنے آپ کو لیبل کر رہا ہوتا ہے. جیسے فار ایگزامپل کوئی وقتی اسٹریسر آیا ہے جس کی وجہ سے پرسن سیڈ ہے, ٹھیک ہے, تو وہ کہتے ہیں مجھے ڈپریشن ہو گیا. ٹھیک ہے, کوئی اسٹریسر ہے جس کی وجہ سے نیند ڈسٹرب ہو رہی ہے یا نیند یا سلیپ کی سائیکل ڈسٹرب ہے, تو پرسن یہ کہتے ہیں کہ مجھے تو جو ہے وہ انسومنیا ہو گیا, زیادہ نیند آنا شروع ہو گئی تو مجھے ہائپرسومنیا ہو گیا یا بہت زیادہ نیند تو لیبل کر رہے ہوتے ہیں اپنے آپ کو ڈس آرڈر سے, ایون کہ وہ پورا کرائٹیریا بھی میٹ نہیں ہو رہا ہوتا, پورے سمٹمس بھی نہیں آ رہے ہوتے, لیکن اپنے آپ کو لیبل کر دیا کہ مجھے سیلف ڈائگنوز جسے کہتے ہیں, تو وہ بھی نہیں کرنا چاہیے. اگر اس طرح کے کوئی پرابلم ہے تو اس کے لیے آپ ہیلپ لے سکتے ہو, لیکن نہ کہ آپ اپنے آپ کو سیلف ڈائگنوز کرو یا لیبل کرو کہ مجھے یہ پرابلم آ گیا جس کی وجہ سے یہ کچھ ہو رہا ہے. کیونکہ یہ بعض اوقات جو ہم اپنے آپ کو نیگیٹو اسٹیٹمنٹ بھی دے رہے ہوتے ہیں نا, اس کا بھی کافی افیکٹ ہوتا ہے, کیونکہ وہی ہمارا مائنڈ ریڈ کر رہا ہوتا ہے جو ہم کچھ بول رہے ہوتے ہیں یا سمجھ رہے ہوتے ہیں, پھر اسی طرح سے وہ ہماری باڈی کو افیکٹ کر رہی ہوتی ہے, پھر اسی طرح سے ہم سوشل لائف میں بھی اسی کے اکارڈنگ جو ہے وہ موو کر رہے ہوتے ہیں اور اسی کے اکارڈنگ ایکٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو جس طرح کے ورڈ یا اسٹیٹمنٹ ہم یوز کرتے ہیں خود کو ڈائگنوز کرنے کے لیے, وہ بھی ہماری لائف پہ کافی افیکٹ کرتی ہیں. تو ہمیں یہ چیز بھی اوائڈ کرنی چاہیے کہ اگر وقتی طور پہ سیڈنس ہے یا اسٹریس ہے یا نیند کا کوئی ایشو ہے یا اوور تھنکنگ اس طرح سے, تو خود کو ایٹ لیسٹ کسی ڈائگنوسس کے ساتھ یا کسی ڈس آرڈر کے ساتھ لیبل نہ کریں, بلکہ اس کو سمجھیں یا پڑھیں, یہ زیادہ بہتر ہے. اچھا, ابھی جو متس کے بارے میں بات کی گئی, دو ایسی متس ہیں جس پہ میں دوبارہ سے جن کو بتانا چاہوں گی کہ ایک تو متس آپ نے جو مت کا ذکر کیا کہ ہم خود سے ہی کرائٹیریا رکھ دیتے کہ اگر یہ بہت زیادہ غصہ کرے یا اس کے بیہیویئر بہت خراب ہو گیا تو تب ہی مینٹل النس ہو سکتی ہے. تو ایسا نہیں ہے. مینٹل النس پلیز خود سے آپ اسیس مت کیجئے کہ اگر بیہیویئرل بہت زیادہ پرابلم آ رہی ہے تو صرف یہ مینٹل النس ہے اور اب اس کو
پروفیشنل کی ہیلپ سیک کرنے کی ضرورت ہے. اور دوسرا وہ جو آپ نے کہا کہ جو مینٹلی ال بندہ ہے وہ بہت ہی ڈینجرس ہوتا ہے, اس کو بالکل آئسولیٹ کر دیں, شیکلز لگا دیں یا ایک جیل میں بند کر دیں, آپ کے لیے مینیجیبل نہیں ہے. جیسے ابھی آپ سب نے بتایا کہ میڈیکیشن کے ساتھ, لائف سٹائل چینج کے ساتھ, اسکلز کے ساتھ اور کاؤنسلنگ کے ساتھ یہ اپنی نارمل لائف گزار سکتے ہیں, ایسا نہیں ہے. یہاں پر ایک پوائنٹ میں ضرور شیئر کرنا چاہوں گی کہ جو اتنے وائلنٹ پیشنٹ بھی ہوتے ہیں نا, وہ ارلی وارننگ سائنس دے رہے ہوتے ہیں جو سم ہاؤ فیملی مس کرتی ہے, اور وہ برین میں کیمیکل امبیلنس اتنا ہو جاتا ہے کہ دے کین ناٹ کنٹرول دیئر سیلفس. یعنی کہا یہ جاتا ہے کہ ہاف آف دا پیشنٹ, ایک ریسرچ کے مطابق, کہ جن لوگوں کو مینٹل ڈس آرڈرز ہیں ان میں سے ہاف ارلی سائنس جو وہ ہے چائلڈہڈ میں دے رہے ہوتے ہیں, بٹ سم ہاؤ مس کر دیتے ہیں. اور ان میں سے, اور جن لوگوں کو 24 سال تک یا فل بلون ایڈلٹہڈ میں جا کر پرابلمز ہوتی ہیں, تو وہ بھی وارننگ سائنس ٹین ایجنگ میں دے رہے ہوتے ہیں کہ دیر سم تھنگ, ان کے سائنس جو ہیں وہ ٹین ایجنگ میں آ رہے ہوتے ہیں. سو ایک دم سے پیشنٹ اوور نائٹ ایسے وائلنٹ نہیں ہوتا ہے. کچھ سائنز ہیں جو فیملی مس کر رہی ہوتی ہے, جیسے غصہ زیادہ آنا, جیسے آئسولیٹڈ ہونا, کھانے پینے کے معاملات میں. ویری امپورٹنٹ پوائنٹ, ہمارے ہاں اس کو اتنا نگلیکٹ کیا جاتا ہے کہ کھانے پینے کے معاملات ذہنی صحت سے میں کہتی ہوں ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہے. آپ کسی کے کھانے پینے کے پیٹرن سے اس کی ذہنی صحت کا اندازہ لگا سکتے ہیں. سو دیز آر دا وارننگ سائنز. اگر کسی کے کھانے پینے کے معاملات خراب ہیں, یعنی اس کو بہت بھوک لگ رہی ہے یا بالکل ہی نہیں لگ رہی, نیند بہت زیادہ آ رہی ہے یا آتی ہی نہیں ہے, یا اس کا سونے کو دل نہیں چاہتا ہے, یعنی آپ کو حیرت ہوگی بہت زیادہ انرجیٹک ہونا مینٹل النیسز کا وارننگ سائن ہے. بہت زیادہ انٹیلیجنٹ ہونا مینٹل النیس کا وارننگ سائن ہے. یعنی آپ کا بچہ جتنا انٹیلیجنٹ ہے اتنی ہی اس کو نگہداشت کی ضرورت ہے, وہ زیادہ ولنریبل ہے. سو وارننگ سائنز مس نہیں کرنے چاہیے. اگر کوئی بچہ ذرا اپنی ضدوں کو منوا رہا ہے, لیٹ کر رو کر اپنی ضدوں کو منوا رہا ہے, دس از دا وارننگ سائن. اگر کوئی جو ہے وہ آپ سے آئسولیٹڈ رہتا ہے, الگ تھلگ رہتا ہے, زیادہ بات نہیں کرتا ہے, زیادہ گھلتا ملتا نہیں ہے, یہ وارننگ سائن ہے. اپنی فیلنگز نہیں بتاتا کہ میں کیا محسوس کر. یہ وہ سارے وارننگ سائنز ہیں جہاں پر آپ بغیر دوائیوں کے, بغیر کوئی ڈائگنوزس کے ہیلپ کر سکتے ہیں. کیونکہ اگر یہاں پر نیگلیکٹ کرتے ہیں لوگ تو آگے چل کے انہی پرابلمز نے پھر آگے ڈس آرڈرز بننا ہوتا ہے. اگر ہم ان چھوٹے چھوٹے سائنس کو جو ہے وہ, یعنی ایک بچہ ہے جو بہت سٹریس لیتا ہے پڑھائی کا, تو یہ وارننگ سائن ہے کہ وہ بہت زیادہ آبسیسو اور پرفیکشن کی طرف جا رہا ہے اور اس کو تھوڑا ہیلپ کی ضرورت ہے. سو کوئی بھی اوور نائٹ اس طرح سے نہیں بنتا تھا انٹل انلیس کوئی برین انجری یا ٹراما نہ ہو. کچھ وارننگ سائنز ہیں جو ہم مس کر رہے ہوتے ہیں, اور پھر وہ مس کرنے کی وجہ سے برین کیمسٹری اور کیمیکلز اس حد تک امبیلنس ہوتے ہیں کہ پھر اتنا وائلنٹ, جس کو کریزینس کہتے ہیں, پھر اس طرف بڑھ جاتی ہے پرابلمس. ٹھیک, یہ بہت اچھی بات آپ نے بتائی ہے کہ ہم وارننگ سائنس کو بہت مس کر دیتے ہیں. ہمیں پتہ چل رہا ہوتا ہے ٹائم ٹو ٹائم, لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں بچے تو ایسے ہی ہوتے ہیں یا ٹین ایجرز ایسے ہی ہوتے ہیں, کچھ نہیں ہوتا, آگے جا کے ٹھیک ہو جائے گا. تو وارننگ سائنس کو پہچاننا بہت امپورٹنٹ ہے. ہم متس کی بات کر رہے ہیں, تو ایک مسکنسیپشن پلیز یہاں آپ سائیکالوجسٹ کلیئر کرتے چلے جائیں کہ دوائی کو لے کے ایک بڑی مت ہے کہ دوائی ہمارے دماغ کو سلو کر دیتی ہے, دوائی ہمیں استعمال نہیں کرنی چاہیے, جس وجہ سے بہت سے پیشنٹس دوائی استعمال کرنا چھوڑ دیتے ہیں, اور وہ اپنی فیملی کو بھی یہی کہتے ہیں کہ نہیں یہ دوائیاں تو مزید خرابی پیدا کرتی ہیں میرے اندر اور دوائیاں نہیں لینی چاہیے. دیکھیں دوائیوں کا جو معاملہ ہے صرف ذہنی امراض میں نہیں, اوور آل دوائیوں کے ساتھ مجھے لگتا ہے کہ لوگوں کا ذرا نیگیٹو سا بیہیویئر ہے. پیپل ڈونٹ وانٹ کہ وہ کوئی میڈیسنز لیں, اب وہ فزیکل النیسز ہی کیوں نہ ہو, اور اس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے اندر کو خراب کر رہی ہے, یہ معدے کی پرابلمز کریٹ کرتی ہے. کہیں نہ کہیں پر اس کی جڑیں شیم سے ملتی ہیں, کیونکہ جب ہم خود کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں دوائی کی ضرورت ہے تو ایک ڈینائل کو بریک کرنا ہوتا ہے کہ دیر سم تھنگ رانگ ود اس, اور ہم ذرا اپر لیول پر اپنے بارے میں سوچتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ جی ہم کوئی, جو کہ بری بات نہیں ہے, لیکن دوائیوں کے بارے میں
اوور آل ہی ایک پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ دوائی لینا اچھی بات نہیں ہے. اب جہاں تک ذہنی امراض کی بات آ جاتی ہے وہاں پہ تو بالکل بھی اچھی بات اس لیے نہیں ہے کیونکہ یہ برین کے کیمیکلز کا معاملہ ہے, ٹھیک, اور برین کیمیکلز کو ان آرڈر کرنے کے لیے دوائیوں کو جب دیا جاتا ہے تو اس کے کچھ سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں. آئی ڈو اگری ود یو. سائیڈ ایفیکٹس جو ہوتے ہیں نا اس کے لیے اس کی وجہ سے پھر لوگ کہتے ہیں کہ جی اس کے جو ہے وہ جو کہ یہ سلو کر دیتی ہے, یہ کر دیتی ہے, اس کے اوپر کام کیا جا سکتا ہے, اس کو اوور کم کیا جا سکتا ہے. دنیا میں ہر دوائی کا کوئی نہ کوئی سائیڈ ایفیکٹ ہے. سو سائیڈ ایفیکٹس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ ہم اپنی تکلیف کو بڑھا دیں دوائی نہ لینے کا فیصلہ کر کے. آپ ان سائیڈ ایفیکٹس کو اوور کم, جیسے زیادہ تر ویٹ گین کا پرابلم ہوتا ہے تو اس کو اوور کم کیا جا سکتا ہے. بار بار ہم یہ بات کی طرف ایمفسس کر رہے ہیں کہ دوائیاں ضروری ہوں تو ڈیفینیٹلی دی جاتی ہیں اور ڈاکٹر کی ہدایات کے مطابق جتنا عرصہ وہ کہیں دوائی لی جائے, نہ اس سے زیادہ نہ اس سے کم. سیکنڈ اس میں ایک اور چیز یہ ہے کہ جتنی بھی کرونک النیسز ہوتی ہیں اس میں دوائی اگر ایک لمبے عرصے کے لیے آپ کو دی گئی ہے کہ آپ نے اس کو ابھی کنٹینیوسلی کھاتے رہنا ہے, تو اب ہوتا اس طرح کہ جو بھی مینٹل النیس ہے وہ آہستہ آہستہ سبسائڈ ہوتی جاتی ہے, وہ کور ہوتی جاتی ہے, ختم نہیں ہوتی جاتی ہے بٹ مینیج ہوتی جاتی ہے. تو ایک ایسا سگنل پیشنٹ کی طرف سے آ رہا ہوتا ہے کہ اب تو مجھے کوئی سمٹم نہیں شو ہو رہے ہیں تو میں ٹھیک ہو گیا ہوں, ہو رہا نہیں ہوں, ہو گیا ہوں. یہ ایک تھاٹ پرسیپشن ہوتا ہے ان کا. اب اگر میں دوائی ساتھ ساتھ لیتا رہوں گا تو میرا ایک ایسا امیج جاتا رہے گا کہ میں ابھی بھی بیمار ہوں اور لوگ مجھے اس طرح لیتے رہیں گے کہ میں ابھی بھی بیمار ہوں, اور لوگوں سے پہلے وہ خود کو ایسے پرسیو کرتا رہے گا کہ میں بیمار ہوں. تو اس چیز کی وجہ سے بھی ایک دوائی کی جو نان کمپلائنس ہے وہ آ جاتی ہے کہ کیونکہ ابھی مجھے وہ سمٹمز نہیں شو ہو رہے. یہاں پہ ایک چیز انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ دوائیاں اس طرح کام کرتی ہیں کہ اگر آپ ان کو لینا چھوڑیں گے تو وہ سمٹمز واپس آ جائیں گے. جتنے بھی ایسے سائیکیٹرک ڈس آرڈرز ہیں جس طرح کہ ہم بائی پولر ڈس آرڈر کی کافی یہاں پہ بات کرتے ہیں, یا او سی ڈی ہو گئی یا اسکیزوفرینیا ہو گیا, تو وہاں پہ پہلا کام میڈیسن دے کے آپ کو ایک ایسی اسٹیٹ میں لے کے آنا ہوتا ہے کہ جہاں پہ آپ بات چیت سن سکیں. پھر کاؤنسلنگ کا کام آتا ہے. تو جب آپ اس اسٹیٹ میں آ جاتے ہیں اور آپ کا نیورو کیمسٹری برین کی بیلنس ہو جاتی ہے اور آپ ٹھیک اسٹیبل محسوس کرتے ہیں تو پھر آپ کہتے ہیں کہ اب دوائیوں کی ضرورت نہیں ہے. بٹ اگر آپ اس پوائنٹ پہ دوائی چھوڑیں گے تو آپ کی وہ جو اسٹیٹ ہے برین کی وہ واپس امبیلنس کی طرف چلی جائے گی. تو اسی لیے دوائیوں کی طرف ہماری طرف سے کمپلائنس کی کافی زیادہ زور ہوتا ہے کہ میڈیکیشن کمپلائنس پہ آپ نے کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرنا. بٹ پیشنٹ کی طرف سے یا فیملی کی طرف سے یا اوور آل ایک جنرل پرسپیکٹو یہ ہوتا ہے کہ اب سمٹمز نہیں آ رہے ہیں تو اب دوائی لینے کی مجھے ضرورت نہیں ہے, مجھے لوگ بیمار ہی سمجھتے رہیں گے. دیکھیں یہ تو عام اینٹی بایوٹک میں بھی بیہیویئر یہ ہے کہ وہ اگر کوئی 10 دن لینی ہے کوئی دوائی تو چوتھے 5ویں دن وہ ٹھیک ہو رہے ہیں سمٹمز تو بہت سارے لوگ لینا بند کر دیتے ہیں. یعنی اس پہ آپ اپنے ڈاکٹر پر مکمل اعتماد شو کریں کہ وہ جو ہیں ان کی ہدایات کے مطابق ہی دوائیاں آپ کو دی جاتی ہیں اور ان کی ہدایات کے مطابق ہی دوائیاں. اگر کوئی پرابلم آتی ہے تو ان کے ساتھ کنسلٹ کریں کہ یہ مسئلہ آ رہا ہے تاکہ وہ آپ کو اچھی ہیلپ دے سکیں. لیکن اس اسٹگما سے اپنے آپ کو ذرا لبریٹ کر لیں کہ دوائیاں جو ہیں وہ کوئی ویکنس کا سائن ہے, بالکل بھی ویکنس کا سائن نہیں ہے. خرابی ہے, فارچونیٹ بات یہ ہے کہ اس کا حل موجود ہے, اس خرابی کا علاج موجود ہے. ابھی تو ہم ایک ایسی ایج میں رہتے ہیں جہاں پر ایسے دور میں رہ رہے ہیں جہاں پر بیماریوں کے علاج موجود ہیں, تو ہمیں اس سے میکسیمم فائدہ اٹھانا چاہیے. لیکن آئی ڈونٹ نو آپ کا سوال اگلا کیا ہے, لیکن میں یہاں پر یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ کیوں نہ اس پہ پہلے سے ہی ایک بہت بڑی متھ یہ ہے کہ مینٹل النیسز کو پریونٹ نہیں کیا جا سکتا. وی آر ٹیلنگ یو ہیئر یس وی کین ڈو. جیسے ہم فزیکل النیسز کو پریونٹ کر سکتے ہیں, جیسے اگر میرے جینز میں فزیکل النیسز ہیں, آرتھرائٹس ہے, ڈائبٹیز ہے, دل کی بیماری ہے یا کوئی اور بیماری ہے, تو ہم ایک اچھے لائف سٹائل کو پرسو کر کے ان کو ٹریگر ہونے سے روک سکتے ہیں. بالکل اسی طرح سے مینٹل ہیلتھ کو ساؤنڈ بنانے کے لیے چائلڈہڈ سے کام کیا جا سکتا ہے. یعنی آپ بچوں کے اوپر ابھی وہ آپ کے کہنے سننے میں ہے تو اس کی مینٹل ہیلتھ کو پازیٹیو اور ساؤنڈ بنانے میں یو کین ٹرین دیم. جس بھی جینیٹک میک اپ کے ساتھ وہ ہو, جس بھی فیملی بیک گراؤنڈ کے ساتھ وہ ہو,
آپ اس کی یعنی اس کو پریونٹ کیا جا سکتا ہے. what I'm trying to convey that. یہ بہت امپورٹنٹ متھ جو ہے مس نے